تو اس کے پاس لے کر کے چل. اب اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جو طالب بنی ارقم ہے, اسی کا رخ کیا ہے. حضرت عمر وہاں جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضور عمر آ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, ارادہ درست نہیں لگ رہا ہے. امیر حمزہ بغل میں کھڑے ہوئے ہیں. کہا عمر کو آنے دو, اگر ارادہ درست ہوگا تو استقبال کیا جائے گا, ورنہ اسی کی تلوار ہوگی, اسی کا سر ہوگا, اس کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا. اتنا کہنے کے بعد امیر حمزہ خاموش ہوئے ہیں. امیر حمزہ خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر آئے ہیں, دروازہ کھولا گیا ہے. پہلا قدم آپ نے اندر رکھا ہے. جیسے ہی پہلا قدم آپ نے اندر رکھا ہے, دونوں صحابہ نے دونوں بازوؤں سے آپ کو پکڑ لیا ہے. پکڑنے کے بعد جب آپ آ کے بڑھے ہیں, میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں عمر کو چھوڑ دو. حضرت عمر کو چھوڑا جاتا ہے. میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھے. اٹھنے کے بعد میں حضرت عمر کے دل پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے, سینے پہ جب اپنا ہاتھ رکھا, رکھنے کے بعد کہا اسلم یا عمر, اسلم یا عمر, اے عمر اسلام قبول کر لے. اتنا کہنا تھا, حضرت عمر قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ صرف اسلام قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں, عمر آج کے بعد آپ کے قدموں سے دور نہیں جائے گا, عمر آج کے بعد آپ سے دور نہیں جائے گا. اتنا کہنے کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ داخل اسلام ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوال میرے حضور سے کیا تھا, یا رسول اللہ کیا بتائیے کہ ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر ہمارا قرآن سچا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا ہمارا نبی سچا نہیں ہے؟ کہا عمر تمہارا نبی بھی سچا ہے. کہا آقا کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ کہا عمر ہمارا خدا بھی سچا ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ, جب ہمارا قرآن سچا ہے, جب ہمارا نبی سچا ہے, جب ہمارا رب سچا ہے, تو پھر ہم چھپ کر کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب عبادت چھپ کر کے نہیں کی جائے گی, بلکہ کھلے عام خانے کعبہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی. عبادت چھپ کر کے نہیں کی جائے گی. جب ہمارا خدا بھی سچا ہے تو ہم چھپ کر کے عبادت کیوں کریں؟ اب یہ مسلمان نکلے ہیں, 40 مسلمانوں کی تعداد ہوئی ہے. جب یہ نکلے تو صفیں بنی ہے. ایک صف کی قیادت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں, دوسری صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں, اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے, بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے. حضرات گرامی, اور حضرت عمر یہ اعلان لگاتے جا رہے ہیں, یہ آواز لگاتے جا رہے ہیں, اے لوگوں سنو سنو, ابھی تک تم نے مذہب اسلام والوں کو ستایا تھا, ابھی تک تم نے کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا تھا, اب آ کر کے مذہب اسلام والوں کا سامنا کرو, اب آ کر کے اسلام والوں کا سامنا کرو. اب کوئی بھی کافر نکل کر کے نہ آیا. حضرت عمر حرم کے دروازے پر جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے, اندر سے آواز آتی کون ہے؟ کہا عمر آیا ہے. اور یار جیسے ہی اتنا کہنا ہوتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو, لوگوں کے اندر سناٹا چھا جاتا تھا, کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا. حضرت عمر آواز لگا رہے تھے گلیوں میں کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے, اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے. یہ آواز حضرت عمر مکے کی گلیوں میں لگا رہے ہیں, کوئی نکل کے نہیں آیا ہے. حضرت عمر نے گلی کا ایک موڑ مڑا ہے, جیسے ہی آپ نے ایک موڑ مڑا, سامنے سے ایک خاتون آ رہی ہے. حضرت عمر کی نظر خاتون کے چہرے پر پڑتی ہے, اس خاتون کی نظر حضرت عمر کے چہرے پر پڑی ہے. حضرت عمر سے اس نے کہا تھا, حضرت زنیرہ کہتی ہیں عمر ذرا ٹھہر تو صحیح. حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں. حضرت زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت زنیرہ کہتی ہیں عمر بتا تو صحیح کہ تجھے وہ دن یاد ہے؟ کہا کون سا دن؟ کہا عمر یاد کر, ایک دن جب میں نبی کا نام لیا کرتی تھی تو میرا مالک مجھ سے پوچھا تھا, زنیرہ بتا تو صحیح کس کا نام لے رہی ہے؟ تو میں نے کہا تھا اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں. عمر یاد ہے اس وقت میرے مالک نے میرے اوپر کوڑے برسائے تھے, اور عمر جب میرا مالک مارتے مارتے تھک گیا تھا, عمر وزن یاد کرو, تم سامنے راستہ سے آ رہے تھے, میرے مالک نے کہا تھا عمر اب اس کو کوڑے تم برساؤ. عمر تم نے میرے اوپر کوڑے برسائے تھے, اور جب تم بھی مارتے مارتے تھک گئے تھے, جب تم نے کوڑے کا پھندا بنا کر کے میرے گلے میں ڈالا تھا, اور اتنی زور سے وہ پھندا میٹھا تھا کہ میری آنکھیں باہر نکل آئی تھی. عمر وہ دن یاد ہے. یار زنیرہ کی کہانی دیکھ لو, آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو ہم مسلمان ہیں, لیکن اس دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں, کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا. یہی حضرت زنیرہ ہے, راستہ سے نکل کے جا رہی ہے, سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمن ہے, طاقتور ہے, خاموش ہو جاتی, لیکن خاموش نہیں ہوئی ہے. انہوں نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا, زور زور سے نبی کی صدائیں لگانے لگ جاتی ہیں, زور زور سے نبی کی صدائیں لگانے لگ جاتی ہیں. ابو جہل کہتا ہے زنیرہ بتا تو صحیح کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا اپنے محبوب کا نام لے رہی ہوں. حضرت زنیرہ نے جیسے ہی اتنا کہا تھا, ابو جہل کہتا ہے زنیرہ ڈر
نہیں لگتا ہے، کہاں کس بات کا ڈر، کہاں تجھے پتا نہیں ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ حضرت زنیرہ نے کہا تھا ارے نادان ڈر کس بات کا ہے، تو میری ڈرنے کی بات کر رہا ہے۔ زنیرہ کے جسم پر گوشت تو بچا نہیں ہے، جو ہڈیاں رہ گئی ہیں ان ہڈیوں کو بھی توڑ کے دیکھنا، ان کے اندر جو میگ ہے وہ میگ نہیں ہے بلکہ اگر ہڈیاں توڑ کے دیکھے گا تو عشق نبی کی سزائیں بلند ہوتی نظر۔ ارے یار زنیرہ کی کہانی دیکھ لیو کرو، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو ہم مسلمان ہیں، لیکن اس دین کے لیے کتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں۔ کوئی مرد نہیں ہے، لیڈیز ہے، عورت ہے حضرت زنیرہ، لیکن جب ابو جہل نے کہا تھا زنیرہ پتہ نہیں ہے تیرے ساتھ کیا کروں گا، کہا نادان زنیرہ کے جسم کو گوشت تو بچا نہیں ہے، جو ہڈیاں رہ گئی ہیں ان کے اندر جو میگ ہوتی ہے نا وہ میگ نہیں ہے بلکہ ہڈی توڑ کے دیکھے گا تو اس کی نبی کی سزائیں بلند ہوتی نظر آئی۔ یہ کہانی ہے یار دین کی، ایسے دن تھوڑی ملا ہے، بڑی قربانیاں پیش کی ہے لوگوں نے۔ اب حضرت عمر سے آپ کہتی ہیں عمر وہ دن یاد ہے، لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ عمر وہی ہے لیکن اس کا چال و ڈھال بدل گیا ہے۔ جو ابھی تک نبی کا نام لینے پر مارتا تھا وہ اب نبی کا نام خود کیوں لے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا زنیرہ جب تک نبی سے دور تھا تو ان کی رحمتوں سے دور تھا، لیکن آج عمر حضور کے قریب ہو گیا ہے تو ان کے قدموں پہ بک گیا ہے۔ کہا آج عمر حضور کے قریب ہو گیا ہے تو ان کے نام پر بک گیا ہے۔ تو اس لیے حضرات آپ دین کو سیکھنے کی اور سب سے پہلی بات اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، کیونکہ آج اگر یہ سیکھیں گے تو کل کو یہی بولیں گے۔ آج مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، مسلمان الگ الگ بٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر انسان سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر بیکار ہے، 2 گھنٹے کا بیان بیکار ہے، صرف 2 باتیں ہی کافی ہیں۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے